نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون وقال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطاها أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ ہم مسلمانوں کا یہ اعتقاد ہے کہ ہمارے پاس جو جان ہے اور جو مال ہے وہ بطور امانت کے ہے۔ اصل مالک اور حقیقی مالک ہماری جان کا بھی اور ہمارے مال کا بھی اللہ تبارک و تعالی ہے۔ انسانوں کا اللہ سے ایک سودا ہوا ہے، اور وہ سودا یہ ہوا ہے کہ اللہ نے انسانوں کی مال اور جان دونوں کو خرید لیا ہے، اور اس کے بدلے میں اللہ نے ہمیں جنت دے دی۔ قرآن میں ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے مومنین سے، ایمان والوں سے ان کی جانوں کو بھی خرید لیا ہے اور ان کے مالوں کو بھی خرید لیا ہے، اور عوض کیا ہے اس کا عوض ہے جنت، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ۔ تو ہمارا یہ اعتقاد ہے، قرآن نے اس کا اعلان کیا ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر ہمارے بدن کے بھی حقوق رکھتا ہے، ہمارے مال کے بھی حقوق رکھتا ہے۔ عبادتیں ہیں تو اس کے اندر، عبادتوں کے اندر بھی کچھ عبادتیں بدنی ہیں، انسان اپنے بدن سے ان کو انجام دیتا ہے۔ نماز ہے، بدنی عبادت ہے، اپنے بدن کو حرکت دینی پڑتی ہے اس میں۔ روزہ ہے، بدنی عبادت ہے، بدن کو بھوکا اور پیاسا اور خواہشات سے روک کر رکھنا پڑتا ہے۔ لیکن کچھ بنیادی عبادتیں ایسی بھی ہیں جن کا تعلق انسان کے بدن سے نہیں ہے، انسان کے مال سے ہے، جیسے زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کا تعلق انسان کے مال سے ہے، یہ مالی عبادت ہے، اس میں انسان کو اپنا بدن نہیں اپنا مال خرچ کرنا پڑتا ہے۔ اور حج یہ بھی عبادت ہے، اس میں جان اور مال دونوں لگتے ہیں، بدن بھی اور پیسہ بھی دونوں خرچ ہوتے ہیں اس میں۔ تو عبادتیں جب دو طرح کی ہو گئی، کچھ بدنی ہے کچھ مالی ہے، ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ دونوں طریقے کی عبادتیں بخوشی اور عبادت سمجھ کر اور حکم خداوندی سمجھ کر کے ادا کی جائے۔ ہم مسلمان بدنی عبادت نسبتاً ادا کر لیتے ہیں، نماز بھی ماشاءاللہ پڑھتے ہیں، روزے بھی نسبتاً رکھ لیتے ہیں، لیکن مالی عبادت میں بہت زیادہ ہم سے کوتاہی ہوتی ہے۔ بطور خاص زکوٰۃ کے باب میں آج کل مسلمانوں کی جو کوتاہی ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اگر بالکل ایمانداری سے کہا جائے تو وہ یہ ہے کہ 100 میں سے 95% لوگ اپنی زکوٰۃ نکالتے ہی نہیں، اور جو 5% نکالتے ہیں وہ صحیح طریقے سے نہیں نکالتے، جو شرعی طریقہ ہے۔ حالانکہ زکوٰۃ فرض ہو گئی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی زکوٰۃ تو بالکل نمازی کی طرح فرض ہے۔ اگر کوئی انسان نمازیں پڑھتا ہے اور اس کے اوپر زکوٰۃ بھی فرض ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، حدیث پاک میں آتا ہے اس کی نماز بھی قابل قبول نہیں۔
اس کی نماز بھی قابل قبول نہیں ہے، زکوٰۃ فرض ہو گئی نہیں ادا کر رہا ہے، نمازیں پڑھے جا رہا ہے تو نماز بھی قابل قبول نہیں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا۔ اس لیے ہمیں بڑا چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ جو کچھ بھی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے مال کی شکل میں، دولت کی شکل میں، بظاہر تو اس میں ہم اپنی محنت کرتے ہیں، اپنی صلاحیتیں خرچ کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی محنت کم کرتا ہے، آمدنی زیادہ ہو جاتی ہے، دوسرا آدمی محنت بہت زیادہ کرتا ہے لیکن اس کی آمدنی اتنی نہیں ہے جتنی دوسرا آدمی کی ہے، دوسرا آدمی 5-10 منٹ میں اتنا کما لیتا ہے، وہ 5-10 دن میں، کئی مہینوں میں بھی بعض آدمی اتنا نہیں کما پاتا۔ تو رزق رسانی کا جو انتظام ہے، مال دولت دینے کا جو نظم ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھوں میں ہے۔ وہ اپنی حکمت اور مشیت کے لحاظ سے جس کو جتنا دینا چاہے اتنا دیتا ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میری صلاحیت اور میری حکمت اور میری دانائی کی وجہ سے مجھے مال مل رہا ہے، میری محنت کی وجہ سے مجھے مل رہا ہے، تو اس کی خام خیالی ہے۔ مسلمان کا خیال تو کم از کم یہ نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن کریم میں قارون کا ذکر ہے، نام تو سب نے سنا ہوگا۔ قارون بڑا بہت دولت مند آدمی تھا۔ قرآن میں ہے کہ اس کے خزانوں کی چابیاں اتنی تھی، لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، ایک طاقتور جماعت بھی صرف چابیاں اٹھانے میں تھک جایا کرتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا آدمی ہے وہ، ہم جیسے کمزور نہیں تھے، وہ بڑے لمبے لمبے بڑے طاقتور تھے، اور ان میں سے بھی پوری ایک بڑی جماعت تھی۔ وہ اس کے خزانے اتنے تھے کہ ایک بڑی جماعت ان کے خزانوں کی صرف چابیاں جہاں وہ رکھے رہتے ہیں ان کو اٹھانے میں تھک جایا کرتی تھی، نہیں اٹھتے تھے اس سے۔ اب دیکھیں خزانہ کتنا ہوگا۔ اس سے حضرت موسیٰ نے کہا کہ خرچ کرو اللہ کے راستے میں۔ اس نے کہا کہ مال تو میرا ہے، میری حکمت سے ملا ہے، میرے علم میری دانائی کی وجہ سے مجھے ملا ہے، میں کیوں خرچ کروں؟ بخل سے کام کیا۔ اس کا اعتقاد یہ تھا کہ مجھے جو مال ملا ہے وہ میرے اپنی ذاتی کوششوں کی وجہ سے ہے، اللہ کی طرف سے دیا ہوا نہیں ہے۔ چنانچہ نتیجہ کیا ہوا؟ تفصیل سے قرآن میں مذکور ہے، اللہ نے اس کو زمین میں دھسا دیا، کچھ بھی کام نہیں آیا، نہ مال نہ دولت، کچھ کام نہیں آیا۔ تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا ہوں، ہمارا مال جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ جب وہ اللہ کا دیا ہوا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر تمہارے پاس اتنا مال ہے، یہ شرطیں پائی جا رہی ہیں، اور ان میں سے میرے راستے میں سال میں کم از ایک مرتبہ اتنی مقدار میں 2.5% دینا ضروری ہے، تو پھر ہمیں تو اس میں کوئی رکاوٹ نہیں پیدا ہونی چاہیے، ہمارے دل میں کوئی بخل بھی نہیں آنا چاہیے اس تعلق سے۔ ہمیں تو یہ سمجھنا چاہیے کہ جتنا مال ہمارا ہے اس میں سے 2.5% ہمارا ہے ہی نہیں، وہ غریبوں کا حق ہے، وہ فقیروں کا حق ہے، وہ ہمارا ہے ہی نہیں۔ اگر آپ کے پاس 100 روپے ہیں تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ 100 کے 100 مجھے دے دو، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب وہ مال ہے، وہ مالک ہے۔ اب مالک اپنا پورا مال مانگ لے، آدھا مال لے لے واپس، کتنا بھی لے سکتا ہے، لیکن یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم ہے اپنے بندوں کے اوپر۔ اس کو معلوم ہے کہ بندوں کے دل میں مال کی محبت ہے، خواہش ہے، پورا مال دینا ان کے لیے بڑا مشکل پڑے گا، چلو سب نہیں دے سکتے تو 2.5% دے دو، صرف 2.5%۔ یہ کیا مشکل ہے؟ امت محمدیہ کے لیے تو یہ بڑی سہولت ہے کہ ان کا مال لے کر کے مالداروں سے غریبوں کو دے دیا جاتا ہے۔ انسان کو تسلی رہتی ہے کہ چلو ہمارے جیسے ہی ہمارے بھائیوں کو مال مل رہا ہے، ان کا تعاون ہو رہا ہے۔ پہلی قوموں کے اندر ایک تو یہ تھا کہ 10% دینا ہوتا تھا، دوسری بات یہ ہے کہ وہ 10% مال اپنے ہم جنس بھائیوں کو نہیں دے سکتے تھے، وہ بلکہ وہ پہاڑ کے اوپر رکھتے تھے، اور اس کی قبولیت کی علامت یہ تھی کہ آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور وہ آگ اس مال کو جلا کر کے بھسم کر دیا کرتی تھی۔ اس زمانے میں یہ طریقہ تھا۔ ہمارے اوپر تو اللہ کا بڑا رحم ہے، ایسی کوئی پابندی نہیں ہے، صرف 2.5% ہے، 10 بھی نہیں ہے، اور وہ بھی اپنے جیسوں کو دینا ہے۔ پھر
بھی ہم بڑی پہلو تہی کرتے ہیں اس تعلق سے۔ تو پہلی بات آپ یہ سمجھیں کہ زکوٰۃ اللہ کا حکم ہے، اس کی ادائیگی عبادت ہے، اور جب ہم کوئی بھی عبادت انجام دیتے ہیں تو اس کے اندر حکم خداوندی کو بجا لانا اور اللہ کے حکم کو پورا کرنا ایک مومن کا اصل مقصود ہونا چاہیے، چاہے ہمیں اس کا فائدہ نظر آ رہا ہو یا نظر نہ آ رہا ہو۔ لیکن یہ بھی اللہ کا مزید رحم ہے ہمارے اوپر، اللہ نے یہ بتا دیا کہ اگر تم اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو گے، زکوٰۃ دو گے، صدقات دو گے، تو اس میں تمہارا آخرت کا فائدہ تو ہے ہی، دنیا میں بھی بڑے فوائد ہیں اس کے۔ صرف دنیاوی زندگی کے بھی اگر فوائد دیکھے جائیں تو اتنے ہیں کہ انسان حیرت میں رہ جاتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو ہمارے ذہن میں یہ آتی ہے کہ اگر ہم مال خرچ کر دیں گے تو ہمارا مال تو گھٹ جائے گا جی۔ 100 روپے ہیں، ان میں سے 2.5 روپے آپ نے زکوٰۃ کے دے دیے تو 97.5 بچے، 2.5 روپے کم ہو گئے، اس میں دیکھنے میں تو کم ہو گئے وہ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں کہتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تبارک و تعالیٰ سود کو مٹا دیتا ہے۔ سود جانتے ہیں، بیاج، اس میں لگتا ہے کہ مال بڑھا کر کے مل رہا ہے، 100 روپے دے دیے، 10 مزید مل رہے ہیں تو 110 ہو گئے، گن رہے ہیں تو اب پہلے 100 تھے اب 110 ہو گئے، بڑھ گئے۔ اللہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سود کو مٹا دے گا، گھٹا دے گا۔ اور صدقات میں، زکوٰۃ میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مال گھٹ رہا ہے، اللہ کہتا ہے وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اللہ تبارک و تعالیٰ صدقات کو بڑھاتا ہے، صدقہ دیے ہوئے مال کو بڑھا دیتا ہے۔ اسی لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں قسم کھا کر کے فرمایا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، صدقے نے کبھی کسی کے مال میں کوئی کمی کی ہی نہیں ہے۔ یعنی اللہ کے راستے میں اگر آپ اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ خرچ کرو گے تو اس کی وجہ سے کبھی کمی آ ہی نہیں سکتی۔ قرآن میں دوسری جگہ ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُ، جو کچھ بھی رضا الہی کے لیے آپ خرچ کرو گے، مَا أَنفَقْتُم، چھوٹی سے چھوٹی چیز، بڑی سے بڑی چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدل ضرور دیں گے۔ اب ایک مسلمان کے لیے قرآن اور حدیث اس سے بڑھ کر تو کچھ بھی نہیں ہے۔ قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ صدقے دینے سے مال کم نہیں ہوتا ہے، رسول اللہ بھی فرما رہے ہیں کہ مال خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا ہے۔ اب ہمیں بظاہر لگتا ہے کہ مال کم ہو رہا ہے، حقیقت یہ ہے کہ جب ہم مالی حقوق ادا کرتے ہیں، بطور خاص زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو اس میں اگرچہ گنتی میں مال کم ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس مال میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ اب یہ بھی ایک بات ہے کہ برکت کا ہم صحیح مفہوم نہیں سمجھتے، ہمیں سمجھتے ہیں برکت کا مطلب یہ ہے کہ پہلے 10 تھے اب 12 ہو گئے، برکت ہو گئی۔ گنتی کی دنیا ہے نا آج کل، 10 ہو گئے اس کے اندر 2 اور بڑھ گئے، 12 ہو گئے تو اب یہ برکت ہو گئی۔ برکت کا یہ مفہوم نہیں ہے۔ برکت کا مفہوم اور مطلب یہ ہے کہ مال تھوڑا ہو اور کام اس سے زیادہ ہو جائے، یہ برکت ہے۔ یہ برکت ہے جو اگر یہ نہ ہو تو کروڑوں اور اربوں کھربوں میں انسان کا پیٹ نہیں بھرتا، پریشان رہتے ہیں لوگ۔ آمدنی پوچھو، مہینے کی 1 لاکھ ہے، 1.5 لاکھ ہے، لیکن سکون نہیں ہے زندگی میں۔ ان کی آمدنی مہینہ ختم ہونے سے پہلے پہلے ختم ہو جاتی ہے، اور ایک غریب آدمی ہے مہینے میں آمدنی 8-10 ہزار ہے، خوشی کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے، ضروریات بھی ساری پوری ہو رہی ہیں۔ یہ ہے برکت۔ مال کمانا ممنوع نہیں ہے، میں پچھلے ہفتے بھی کہہ رہا تھا، مال کمائیے، زیادہ سے زیادہ کمائیے، محنت کیجیے، مالی جو حقوق اللہ نے رکھے ہیں وہ ادا کرتے رہیے۔ برکت کا مطلب یہ ہے جب اللہ کسی کے مال میں برکت ڈال دیتا ہے تو اب مثال کے طریقے سے ہم نے 100 روپے کمائے، اس میں برکت ہو گئی۔ ان 100 روپے میں ہمارے اوپر اللہ نے کوئی ایسی بیماری نہیں بھیجی، کوئی ایسی پریشانی ہمارے اوپر نہیں آئی جس کی وجہ سے وہ 100 کے 100 سارے ختم ہو جائیں۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کوئی چور چوری کر کے لا رہا ہے، غلط طریقہ ہے وہ، اب اس نے 1 لاکھ کی چوری کر لی، پولیس لگ گئی پیچھے، جب پولیس لگ گئی پیچھے مقدمہ ہو گیا، جیل میں بھی جا سکتا ہے، بجائے 1 لاکھ کے مقدمہ بازی میں کئی لاکھ لگ جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مال 1 لاکھ آیا تو ہے ایک جھٹکے میں، لیکن نکل بھی تو گیا وہ،
کتنے جھٹکے دے کر کے نکلا ہے وہ، پریشان کر کر کے. اس کا مطلب یہ کہ اس میں برکت ہی نہیں ہوئی. ہم حرام طریقے سے مال کما لیتے ہیں، زیادہ کما لیتے ہیں، لیکن کما کر کے گئے گھر، معلوم ہوا کہ بچہ بیمار ہے اور اس کا چیک اپ ہونا ہے، کما کر کے لائے تھے 5,000، چیک اپ میں لگ گئے 10,000. کیا مطلب ہے؟ برکت نہیں ہوئی مال میں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 5,000 ہم نے کمائے ہیں، جب اس میں برکت نہیں ہو رہی، جب اس میں ہمارا جو ہے ضروریات پوری نہیں ہو رہی، تو ہمیں اور ناجائز طریقے اختیار کرنے چاہیے. یہ ہمارے ذہن و دماغ کا فرق ہے. اللہ اور رسول کی باتوں پر یقین رکھیے. مزید دنیا کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا بادروا بالصدقہ فإن البلاء لا يتخطاها. دیکھو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے میں، صدقہ دینے میں، زکوٰۃ دینے میں جلدی کرو، سبقت کرو، اس لیے کہ مصیبتیں اس صدقے سے آگے نہیں بڑھ سکتی، زکوٰۃ سے آگے نہیں بڑھ سکتی. یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے اوپر کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے، کوئی پریشانی آنے والی ہوتی ہے، کوئی مرض بیماری آنے والی ہوتی ہے، وہ اللہ کی رضا جوئی کے لیے صدقہ کر دیتا ہے، خیرات کر دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس صدقے اور خیرات کی وجہ سے اس مصیبت کو ٹال دیتے ہیں. یہ بھی مال کی بڑھوتری کی ایک شکل ہے. آپ نے اللہ کے راستے میں 1,000 روپے دے دیے، مصیبت جو آنے والی تھی اس میں آپ کے 50,000 خرچ ہوتے، تو بظاہر آپ کی جیب سے 1,000 گئے ہیں، لیکن اگر وہ مصیبت آ جاتی تو 50,000 خرچ ہوتے. اب بتائیے کتنے بچے آپ کو؟ 49,000 بچ گئے. اس کو ہم بچت نہیں مانتے، اس کو ہمارا دماغ و ذہن قبول نہیں کرتا کہ یہ بھی کوئی بچت ہے. ایسا بھی ہوتا ہے کہ مصیبت آنے والی ہوتی ہے، اس میں لگنے تھے 1,00,000، صدقہ دیا آپ نے، 25,000 میں کام ہو گیا، 75 پھر بھی بچ گئے. یہ بھی تو بچت کی صورت ہے، یہ بھی تو برکت کی شکل ہے. یہ تمام شکلیں ہوتی رہتی ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے زکوٰۃ دی، اپنے مال کی، صدقہ دیا، خیرات دیا، آپ کا کام کمزور تھا، اللہ نے اس کی برکت سے کوئی دوسرا کام دے دیا اچھا، جس کی وجہ سے آپ کی آمدنی بڑھ گئی. اور یہ ہوتا ہے، یہ پکی بات ہے. جو لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں پابندی سے، وہ بتائیں گے کہ کبھی ہمارے زکوٰۃ دینے کی وجہ سے ان کے مال میں اگر کبھی کوئی کمی آئی ہو، کبھی کمی نہیں آئی. جو لوگ دیتے ہیں ان سے آپ پوچھیں، کمی آ ہی نہیں سکتی. اس لیے اس کو دماغ سے نکال دیجئے کہ اگر ہم زکوٰۃ دیں گے تو ہمارا مال گھٹ جائے گا. اس میں بالکل بخل، کنجوسی نہ کیجیے، بلکہ زکوٰۃ دینا یہ ہمارا حق ہے. ہم اس کا انتظار نہ کریں کوئی ہم سے آ کر کے مانگے گا تو ہم دیں گے اسے. زکوٰۃ کا دینا ہماری اپنی ضرورت ہے. اگر کوئی ہم سے آ کر کے لے رہا ہے تو لینے والے کا احسان ہے، دینے والے کا احسان نہیں ہے. اس لیے بالکل جو بھی مال ہے، زکوٰۃ کے مسائل یہاں چل رہے ہیں صوبہ میں، تمام حضرات سے درخواست ہے کہ وہ اپنا پوچھ بھی سکتے ہیں. جتنا بھی انسان کے پاس، مسلمانوں کے پاس مال ہے، اس کا صحیح حساب لگائیں. حساب لگانے کے بعد میں 2.5% الگ رکھیں اور اس کو صحیح جگہ پر خرچ کریں. یہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا. ایسا نہیں کہ زکوٰۃ ادا کرنے کا مطلب یہ نہیں کہیں بھی ڈال دیے جائیں. بطور خاص میں بار بار یہ بات کہتا ہوں، جو یہ مانگنے والے ہوتے ہیں عام طور پر، جن کا پیشہ ہی مانگنا ہے، بہت سے معذور کی شکل میں رہتے ہیں، بہت سے کسی اور شکل میں رہتے ہیں، ان کے بارے میں تو اب تو سب حضرات کو معلوم ہے کہ بہت سے لوگ تو غیر مسلم بھی ہیں اور وہ مسلمانوں کا کرتا پاجامہ پہن کے، رومال ڈال کر کے رمضان میں خوب مانگتے رہتے ہیں. بظاہر دیکھنے میں مسلمان لگتے ہیں. یا مثلا بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ ان کا پیشہ ہی مانگنا ہے، کرائے پہ مانگنا آتے ہیں. وہ جیسے بعض معذور ہوتے ہیں تو ان کو جو ہے کرائے پہ لے لیتے ہیں، تمہیں 500 روپے روز کے دیں گے اور باقی جو ہے رکشہ چلانے والے کی جتنی بھی آمدنی ہو. ایسا مجھے معلوم ہے ذاتی طور پر، اس لیے بتا رہا ہوں. تو اس لیے یہ جو گھر گھر مانگتے ہیں یا ان کا پیشہ ہی مانگنا ہے، تو ان کو زکوٰۃ نہ دی جائے. احتیاط کے خلاف ہے. زکوٰۃ سوچ سمجھ کر کے جہاں مصرف ہے ان کو دی جائے. اپنے اڑوس پڑوس میں کوئی غریب ہے جس کے بارے میں آپ واقف ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، کوئی غریب ہے، ان کے بارے میں معلوم کر لیجئے. معلوم ہوتا ہی آدمی کو کون ضرورت مند ہے، کون ضرورت مند نہیں ہے. اپنے پڑوسی کو یا اپنے رشتہ دار کو یا ان مدارس اسلامیہ میں جہاں پر دارالاقامہ کا نظم ہے، طلبہ رہتے ہیں،
کھانے پینے کا بھی نظم ہے، وہاں پر 3 جگہ اگر آپ دیں گے تو آپ کو ڈبل ثواب ملے گا۔ پڑوسی کو دیں گے تو ایک ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کا ثواب، حق پڑوس کا حق ادا کرنے کا ثواب، ڈبل ثواب ملے گا۔ کسی رشتہ دار کو دیں گے تو ایک تو زکوٰۃ کی ادائیگی کا ثواب، رشتہ داری کے ساتھ صلہ رحمی اس کا ثواب، ڈبل ثواب ملے گا۔ کسی مدرسے میں دیں گے جو مستحق جگہ ہے تو وہاں پر ایک تو زکوٰۃ کی ادائیگی کا ثواب، اور آپ کے دینے کی وجہ سے علم دین کی اشاعت ہو رہی ہے، علم دین پھیل رہا ہے، اس کا آپ کو ثواب ملے گا۔ 3 جگہ دیں گے تو آپ کو ڈبل ثواب ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔